غیر محدود اور دنیا کے طور پہ غیر مشروط، دنیا کے طور پہ غیر مشروط، یعنی آپ نے کوئی شرط دنیا میں نہیں رکھنی، کوئی توقع نہیں رکھنی، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اگرچہ سزا اور جزا کا آغاز اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بندگی کا فیصلہ کر لیا، نفس کی بندگی چھوڑ کے آپ نے اللہ کی بندگی شروع کر دی، تو اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فکن ہو جائے گی، آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی کتابوں میں۔ آپ پر خوف اور غم کی کیفیت نہیں ہوگی، آپ اللہ کی امان میں آ جائیں گے، آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں، جو یقین والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ اور جان لو، خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی کیا ہے۔ دیکھیں، بندگی ایک خاص لفظ ہے، بندہ، بندگی، بندہ اس میں عربی میں کہتے ہیں عبد، غلام۔ تو بندگی غلامی ہے اللہ کی، اور بندگی میں نجات ہے۔ بندگی میں انسان اگر بندگی کی روش اپنا لے تو یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے گا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر یہ بندگی چھوڑ دے تو یہ چلا جائے گا کہاں؟ اسفل السافلین۔ بندگی کی روش اگر اس نے اختیار کر لی تو یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا، یعنی اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جب انسان بندگی کامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں، خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا آغاز جزوی طور پہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ انسان قرار پا لیتا ہے اپنے رب کے حضور، یہ رب کا مقرب بن جاتا ہے، مقرب الہی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارتا، یہ آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بندگی دراصل اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت غیر محدود اور دنیا کے طور پہ غیر مشروط، دنیا کے طور پہ غیر مشروط، یعنی آپ نے کوئی شرط دنیا میں نہیں رکھنی، کوئی توقع نہیں رکھنی، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اگرچہ سزا اور جزا کا آغاز اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بندگی کا فیصلہ کر لیا، نفس کی بندگی چھوڑ کے آپ نے اللہ کی بندگی شروع کر دی، تو اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فکن ہو جائے گی، آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی کتابوں میں۔ اور پھر آپ پر خوف اور غم کی کیفیت نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی غم اور خوف آپ کو لاحق نہیں ہوگا، آپ اللہ کی امان میں آ جائیں گے، آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں، جو یقین والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں، تطمئن قلوبہم بذکر، اللہ کی یاد میں ان کے دل مطمئن ہیں۔ اور جان لو، خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بندگی دراصل دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں زندگی گزارنے کی،
یا تو آپ نفس کی بندگی کریں گے یا آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ آج کا مسلمان نفس کا بندہ ہے، خواہشات نفسانی کا بندہ ہے۔ دین کو ہم نے اپنی یعنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ کون سا کام کریں، کون سا نہ کریں، کون سا نیک کام کتنا کریں، کتنا نہ کریں، یہ سب ہماری مرضی ہے۔ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ بندگی اللہ کی نہیں ہے، یہ نفس کی بندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ہر شخص جو ہے اس نے دین کو ادھورا لیا ہوا ہے، مکمل دین کوئی بھی نہیں اختیار کرنا چاہتا، جبکہ حکم الہی ہمیں یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہرحال میں آپ کو بندگی کہہ رہا تھا، اور میں آپ کو یہ یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو راستے ہیں، یا تو آپ اللہ کے بندے بنیں گے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ میں نے بتایا بھی ہے، پھر بھی میں بتا دوں گا۔ اور اگر آپ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ نفس کے بندے لازماً بنیں گے۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، اگر آپ کی یعنی منزل اللہ نہیں ہے، یعنی تقرب الہی، ملاقات کے لیے آپ اللہ کی ملاقات کے آپ امیدوار نہیں ہیں، آپ کو امید نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور تو پھر تو آپ نفس کے بندے بنیں گے لا محالہ۔ یعنی اگر آپ کی آخرت پر اگر آپ کا یقین نہ ہو، اور یقیناً آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو پھر آپ نفس کی بندگی میں زندگی گزاریں گے، پھر آپ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور فرقوں کی بات کریں گے۔ عام طور پہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں، پھر آپ نفس کی اطاعت کریں گے، آپ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ آپ ہو سکتا ہے آپ کی مٹھی پر داڑھی ہو مرد کی، اور اس نے پگڑی بھی باندھی ہو، اور ایک عورت شرعی پردہ بھی شاید اس نے کیا ہو، یعنی حجاب لیا ہوا ہو، یہ وہ نا، لیکن اگر اللہ منزل نہیں ہے تو یہ سارے کام جو ہے یہ فضول ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے پھر تکلف نہ کرے۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، نمبر ایک، اگر آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت نہیں ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، تو پھر تو آپ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، پھر تو آپ خواہشات کے بندے بن جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب لوگ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، مجھے احساس ہے اس بات کا، یعنی میری باتوں کو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ کلپ کچھ 100 لوگ دیکھ لیں گے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ دنیا کے بندے کو آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے تو ایک منزل کا تعین کر لیا ہے۔ یہ تو دنیا، ہم سب دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بن سکتے ہیں، یہ بات بھی میں کہہ دوں۔ ایک تو آپ کوشش نہیں کریں گے، کوشش اگر آپ نے کچھ تکلف کر بھی دیا تو پھر بھی آپ اس کوشش میں فیل ہو جائیں گے، آپ سے بندگی نہیں ہو سکتی، لباس تقوی آپ نہیں پہن سکتے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ کی منزل تو دنیا ہے، یہ میں، یہ میرے بچے، بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا عہدہ، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، اور میں ایم این اے ہوں، ایم پی ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں، اسی میں آپ کھو کے رہ جائیں گے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا تو ہم تو الجھے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں نا، گردن جھکا کے اپنے، جب کوئی بھی نہ ہو آپ کے پاس، میری اس بات پر غور کریں نا، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا طالب نہیں ہے،
اللہ اس کا محبوب واحد نہیں ہے، اس کے محبوب تو کافی ہیں۔ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، بہت سے بت آپ نے بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے، اور ان بتوں کو آپ توڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اور اگر اللہ منزل نہ ہو اور آخرت پر یقین نہ ہو تو وہ بت ٹوٹ بھی نہیں سکتے، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ بت پرست ہوں گے۔ آپ نے ایک چیز کو اپنا مدعا بنا لیا ہوگا، نہیں یہ کام ایسا ہوگا، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا چاہتا ہوں، تو پھر آپ تو پھر بت پرست بن گئے۔ دیکھیں بتوں کی اقسام ہوتی ہے۔ ایک تو کعبے میں مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہمارے کعبے دل میں بتیرے بت موجود ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کی ہیں، آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ دیکھیں ایک بات میں آخر میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے زندگی بغیر سوچے سمجھے گزار دی، آپ یقیناً نقصان میں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام لیا اور اللہ کی بات سنی اور رسول کی بات پر دھیان دیا، تو پھر یہ باتیں آپ کو اللہ اور رسول کے پاس سے ملیں گی۔ کامیابی کی سارے گر جو ہیں وہ اللہ نے قرآن اور رسول نے اس کا طریقہ بتایا، اور رسول نے تو کی باتیں تو موتی ہیں، انہیں آپ سنیں اور چن لیں اپنے لیے ہوتی۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہے تو پہلے ایک رہنما کا انتخاب کریں جو اس راستے پر چل رہا ہو، اور اس سے پھر درخواست کریں کہ بھئی میں نے بھی جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو پھر اس طریقے سے ہوگا، سولو فلائٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یقیناً کسی کی بات سننی ہوگی، کسی کی پیروی کرنی ہوگی، کسی اللہ والے کو اپنا رہبر بنائیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول کے نقش قدم پر سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم